أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. کہ ائمہ اربع کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ ایک آدمی نے سوال کیا ہے. ائمہ اربع سے متعلق ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ پہلے ائمہ اربع کہتے کس کو ہیں، یہ بھی تو مسئلہ ہونا نے. امام کی جمع کیا ہے؟ ائمہ ہے. امام سنگلر ہے اور پلرل کیا ہے؟ ائمہ. اربع کے معنی چار امام. تو چار ہی امام تو نہیں ہے بھئی، چار امام جو مشہور ہیں ان سے پہلے چار خلفاء ہیں، ان کو کیوں نہیں کہا گیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ خلفاء راشدین ہیں. اس لیے سلف کا یہ منہج ہے کہ چاروں خلفاء جس مسئلے پر متفق ہو گئے وہ کبھی قرآن حدیث کے خلاف نہیں رہا. انفرادی طور پر کسی کی رائے ہو سکتی ہے، بہت سے اقوال ہیں ایسے. اس لیے آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑو، خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اور اس کو دانتوں سے چمٹ لو. دانت سے چمٹنے کے بعد یہاں والا دانت، یہاں والا نہیں، یہ جبڑا جو ہوتا ہے جو بعد میں ہوتا ہے، جو بہت کڑا ہوتا ہے، جب آدمی چمٹ لیتا ہے تو وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے لیکن چھوٹتی نہیں، یعنی مضبوطی سے تھام لو. تو آپ نے چاروں خلفاء کا ذکر کیا تو چاروں ائمہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پیخانے کا طریقہ بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تمام واقعات کو بیان کیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوال کا جواب مختصر ہی دینا ہے، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کامن سینس کو اپلائی کیجئے. میں آپ کے سوال پہ سوال کرتا ہوں کہ آخر یہ چاروں خلفاء ہی کی تقلید کیوں ہوئی؟ ان میں سے چاروں چاروں اماموں میں سے ایک کی تقلید کیوں واجب ہو گئی؟ چاروں خلفاء کی اتباع کیوں نہیں ہو گئی؟ کیوں ان کی تقلید کیوں نہیں کی؟ سوال ہے، آپ خود سوال کیجئے اپنے آپ سے. بھائی ان چاروں اماموں کے گزرے ہوئے 1300 سال ہوئے، اور ان سے 80 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر خلفاء راشدین. تو جب ان میں سے ایک کی تقلید کرتے ہیں تو ان کی کیوں نہیں تقلید کرتے؟ ایک سوال. دوسرا سوال، قرآن اور حدیث مکمل مدون موجود ہے، نبی کی زندگی، نبی کی سیرت، نبی کے اخلاق، نبی کے اطوار، نبی نے ہنسا، نبی کی مسکراہٹیں، نبی کا رونا، نبی کے آنسو، نبی کے پلکیں. سبحان اللہ، آپ سیرت کے درس میں بیٹھ کے آپ دیکھیے کتنا خوبصورت اور روشن ترین درس آپ سنتے ہیں ماشاءاللہ. تو آخر اللہ کے نبی کی تمام سیرت اور تمام زندگی موجود ہے، اس کو چھوڑ کر ہم کسی ایک امام کو کیسے پکڑ لیے؟ اب غور کیجئے. اچھی بات، میں آپ کے سوال کر رہا ہوں. دوسرا، آخری زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا چوتھے آسمان، عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے، عند المنارۃ البیضاء شرق دمشق بین محرودتین، دو گیروئے کپڑے میں، پیلے کپڑے میں، فجر کی نماز کے وقت مشرقی جانب سفید مینارے کے اوپر نازل ہوں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، دنیا میں امن قائم کریں گے. وہ کس کی تقلید کریں گے؟ ہمیں یہ بتائیے. آپ بتائیے ہمیں. اگر چاروں میں سے ایک کی کریں گے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، تو تین امام چھوٹیں گے. تین میں سے ایک کی اگر ان شافعی کو پکڑیں گے تو مالکی چھوٹیں گے، مالکی کو پکڑیں گے حنبلی چھوٹیں گے. اور اگر ان کی تقلید کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ائمہ کی فضیلت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے نازل ہوں گے، شریعت محمدی پر عمل کریں گے، وہ کتاب و سنت پر عمل کریں گے. چلیے، یہ امام مہدی کس کی تقلید کریں گے بھائی؟ کہاں ہے حدیث میں؟ جس نبی نے عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کی خبر دی، امام مہدی کے ظہور کی خبر دی، دجال کی خبر دی، چوپائے انسان سے بات کریں گے، درندے انسان سے بات کریں گے، کتے انسان سے بات کریں گے. تو بتائیے، یہ ساری روایتیں موجود ہیں، قیامت تک کے سارے واقعات موجود ہیں. یہاں تک کہ عمر بن اخطب کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد ممبر پر کھڑے ہو کر ظہر تک خطبہ دیا. ظہر کے لیے آپ نے ظہر کے وقت آپ ممبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ ممبر پر چڑھے، آپ نے عصر تک خطبہ دیا. ذرا اس حدیث پر غور کیجئے آپ. پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب تک خطبہ دیا. کہا کہ فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَكَائِنٌ، جو کچھ ہوا، جو ہونے والا تھا، سب آپ نے بتا دیا. ہے نا بھائی؟
اچھا اور سنیے حدیث، سنیے ایک اور سنیے، ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو حذیفہ کی اس حدیث کی سند پر تھوڑا کلام ہے، 360 فتنے ہوں گے، کتنے ہوں گے بھائی؟ ان کے نام بتا دیے نبی نے، بعض لوگوں کے گھوڑوں کے نام بتا دیے، آپ نے کہا ایک آدمی ہوگا جس کا نام جہجہ ہوگا، یہ نام تک بتایا۔ کہاں ہو آپ؟ کہاں ہے امت؟ کدھر جا رہی ہے؟ یہ خلفاء، یہ ائمہ کو بالکل خیر القرون کے زمانے میں تھے، آگے تک کے سارے حالات نبی نے بتا دیے۔ کسی حدیث میں بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 امام ہوں گے اور ان میں سے کسی ایک کی تقلید کر لینا؟ یہ امت کے اوپر زیادتی ہے، یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ اور میں دور کی بات نہیں کرتا، علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے مایناز محدث، امام، فقیہ ہیں اور حنفیت کے تاجدار ہیں، ان سے بڑا محدث اب تک کوئی پیدا نہیں ہوا ان کے بعد، ان سے پہلے ہوئے، یہ بھی اتفاق ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ان اللہ ما کلف احدا ان يكون حنفيا او شافعيا او مالكيا او حنبليا بل كلفه من يتعلم بالكتاب والسنه، اللہ نے کسی کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی بننے کا مکلف نہیں کیا، بلکہ اللہ نے مکلف کیا کہ کتاب و سنت کا علم حاصل کرے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، مکتوبات حسین مدنی میں موجود ہے، میرے پاس وہ کافی ہوتی ہے، میں صفحہ بتا دیتا۔ کہا کہ ایک محمدی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے، یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ائمہ کی تقلید یہ قرآن و سنت اور منہج سلف کے خلاف ہے۔ یہاں تک کہ حنفیوں کے بہت بڑے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب حجت اللہ بالغہ چیپٹر نمبر 7 میں لکھا اعلم ان الناس كانوا قبل المئة الرابعة غير مجمعين على التقليد خالص لمذهب واحد بعينه، جان لو کہ 4 صدی ہجری سے پہلے تک امت کسی ایک امام کی تقلید پر جمع نہیں تھی۔ تو 4 صدی ہجری سے پہلے جو خیر القرون کا زمانہ تھا، صحابہ کا، تابعین، تبع تابعین کا، اس زمانے میں تقلید نہیں تھی، وہ ہدایت پر تھے یا ضلالت پر؟ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اس دور میں عوام اپنے علماء سے فتوے پوچھتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، آج بھی پوچھو۔ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کا علم نہ ہو علم والوں سے پوچھو، یہ نہیں کہا کہ گزرے ہوئے لوگوں کی تقلید کرو، پوچھنے کے لیے کہا گیا۔ پوچھا جائے گا زندے سے نہ کہ مردے سے، کیا قبروں پہ جا کے پوچھیں گے؟ اس لیے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادہ پر کلام نرم نازک بے اثر۔ اب اس کے بعد ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، یہ ہے اس کا موقف۔ ہم نے جو باتیں کی اس میں خود جواب مل گیا کہ یہ جتنی 4 ائمہ جو مشہور ہیں، اس کے علاوہ سفیان ثوری ہے، اس کے علاوہ بے شمار فقہاء محدثین، اسحاق بن راہویہ ہے، الحنظلی ہے، لائث بن سعد الفہمی البصری ہے، سفیان بن عیینہ ہے، یہ سب بڑی امام تھے، بڑے امام۔ ہمارا موقف ان تمام ائمہ کے بارے میں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، تمام ائمہ کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اس امت کے نیک اور صالحین تھے، ایک اس امت کے بڑے علماء اور فقہاء میں سے تھے، ان کا احترام اور تعظیم کرنا ہم پر فرض ہے، ان کی توہین کرنا ہمارے لیے حرام ہے۔ اور جو ان سے دشمنی رکھے گا ان 4 اماموں میں سے کسی سے، یہ گویا کہ اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ کے خلاف جنگ کا اعلان ہے۔ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اگر کوئی امام حنیفہ کی توہین کرتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، یا امام شافعی کی توہین کرتا ہے، یا کسی کی توہین کرتا ہے، تو پھر گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، اللہ کے خلاف، اللہ اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ لہذا ان سے محبت ہمیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، ان کی جو باتیں قرآن حدیث کے مطابق ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جو باتیں قرآن حدیث کے خلاف ہے اس میں ان کی بات چھوڑ دینی چاہیے، اس لیے کہ خود امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، در مختار کے اندر یہ عبارت موجود ہے، آپ شروع میں یا آخری میں دیکھیے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے، حرام علی من یفتی بکلامی بغیر ان یعرف دلیلی، جو آدمی میری طرف کوئی مسئلہ منسوب کرتا ہے کہ امام حنیفہ نے یہ کہا اور میری دلیل بیان نہیں کرتا، اس کے اوپر میری طرف سے فتویٰ دینا حرام ہے۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ویحک یعقوب، امام یوسف کو نصیحت کی کہ میں ایک بات آج کہتا ہوں کل رجوع کر لیتا ہوں، میری جو بات قرآن و سنت کے خلاف ہے میری بات کو کس پر مارو، دیوار پر مارو۔ لہذا ان ائمہ کی وصیت کے مطابق ان کی جو باتیں قرآن حدیث کے مطابق اس کو لینا چاہیے، اور جو قرآن حدیث کے خلاف اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نمبر 4، ایسے بعض مسائل ہیں جن کی وضاحت قرآن حدیث میں نہیں ہے،
لیکن ائمہ کرام نے اجتہاد کیا ان مسائل پر. نہیں ہونے کا مطلب واضح نہیں ہے، لیکن قرآن و سنت کی دلیلوں کو سامنے رکھ کر کے اجتہاد کیا ہے، تو وہ اجتہاد اگر قرآن و سنت کے بالکل مطابق ہے تو اس کو لیا جائے گا. میں پوچھتا ہوں چاروں اماموں میں سے کسی سے بتاؤ، ایک آدمی کی کڈنی دوسرے کو دی جائے، کس امام سے ثابت ہے بتاؤ؟ آپ کہتے ہیں ہر مسئلے کا حل ہے. ایک آدمی کی کڈنی، ہم مر رہے ہیں، اللہ نہ کرے ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، ہمیں یہ کہا کہ میں اپنی آنکھ فنا کو دیتا ہوں، میں بلڈ ڈونیٹ کر رہا ہوں کسی کو، دیتے ہیں کہ نہیں؟ کس امام کے قول میں ہے بھائی بتاؤ؟ کہاں یہ امام کے قول میں نہیں ملے گا، لیکن قرآن کی آیت میں ہے. کون ہے دلیل بھائی حافظ صاحب؟ اللہ نے فرمایا من احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا. دیکھیے غور کیجیے، جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اور کسی کا شوہر گم ہو جائے اور پتہ نہ چلے کہاں ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ 120 سال انتظار کرے، پھر اس کو گھٹا دیا لوگوں نے 80 سال انتظار کرے. بتاؤ. چنانچہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی جو میں نے پڑھی الحمدللہ، الحیلۃ الناجزہ. ایک زمانہ ہوا ہندوستان کے اندر جب جنگ ہوئی تھی، اس وقت دیش کی آزادی سے پہلے متحدہ ہندوستان میں، اور بہت سے قیدیوں کا، بہت سے فوجیوں کو پتہ نہیں چلا کہاں چلے گئے. تو اس وقت کے علماء نے فتویٰ یہ دیا کہ ان کو 80 سال انتظار کرنا پڑے گا. چنانچہ بہت سی مسلم عورتیں، حنفی عورتیں مرتد ہو گئیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب الحیلۃ الناجزہ، کتاب ان کی، پریس ان کا، رائٹر ان کے. تو مولانا نے یہ لکھا کہ نہیں، اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حنفیت کو اس مسئلے میں چھوڑ کر شافیت کو پکڑیں. پڑھیے آپ یہ فتویٰ امدادیہ کر کے جو ہے، اس میں ضمیمے کے طور پر آخر میں یہ بات ہے. مولانا اشرف علی تھانوی کا جو فتویٰ ہے نا، اس میں بھی اس رسالے کو لگایا گیا ہے. سمجھ گیا نا؟ کیونکہ ہماری پوری پرورش اسی ماحول میں ہوئی ہے. گھر کا آدمی گھر کے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہے نا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کے مطابق فتویٰ دیا. تو ایسے بے شمار چیزیں ہیں کہ کسی بھی اگر مسئلے کو آپ پکڑ لو گے، آپ کے سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے، لیکن قرآن حدیث کو پکڑ لو گے آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. میں آپ کی اتنی قیمتی بات بتا رہا ہوں، واللہ کاش کہ آپ یہ سوال ابھی نہیں کرتے، کہ اس بات پہ ریسرچ ہو چکا ہے کہ جتنے مسائل ہمارے پیدا ہوں، عقیدے کا، عبادات کا، معاملات کا، 2/3 مسائل، کتنے مسائل؟ 2/3 سمجھتے ہیں نا؟ 2/3 میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط ہے؟ 2/3 بولا. 2/3 مسائل بخاری مسلم سے مکمل حل ہو جاتے ہیں، صرف بخاری مسلم. یہ ریسرچ ہے، یہ میرا چیلنج ہے. امت کے جتنے مسائل ہیں 2/3 مسائل کس سے حل ہو جاتے ہیں؟ بخاری اور مسلم سے. جس سے بخار آتا ہے لوگوں کو، اور بخار اتارا بھی جاتا ہے. ہم لوگ بخار اتارتے بھی تھے کسی زمانے میں، پڑھتے ہیں بخاری جو الی عشق محمد آتا ہے بخار، ان کا بخاری نہیں. اچھا، 1/3 مسائل کے لیے ابو داؤد، نسائی، ترمذی، بہت کم ایسے مسائل ہیں جو شاذ و نادر، جو ان حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے. صحابہ کے فتووں کی ضرورت ہے. تو یہ تقریباً سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، حاکم وقت، عالم وقت کی اطاعت کرو. کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اس اختلاف کو لوٹاؤ امام کے پاس، مرے ہوئے امام کے پاس لوٹاؤ، قبر پہ جا کے ان کے فتاوی میں تلاش کرو. پوچھو بھائی کہاں لوٹاؤ گے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف. اور امام مجاہد نے کہا اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد قرآن، اور رسول کے لوٹانے سے مراد. اس لیے امام ابن قیم کا یہ جملہ کہ قیامت تک سارے مسائل کا حل قرآن اور حدیث میں موجود ہے. اگر حل موجود نہیں ہوتا تو اللہ قرآن حدیث کی طرف لوٹانے کا حکم نہیں دیتا. میں ابھی سے لے کر پوری زندگی جب تک رہوں گا، کوئی بھی مسئلہ آپ پیش کیجئے میں قرآن حدیث سے ثابت کروں گا. اور نمبر 1، امام شافعی نے چیلنج کیا حافظ صاحب کہ کوئی مائی کا لال ہو جو آ کر کے بتائے 2 حدیثیں وہ آپس میں ٹکراتی ہوں، نہیں ہو سکتا. امام ابن خزیمہ نے کہا 2 حدیثیں کبھی ٹکرا نہیں سکتی، یا تو ایک ناسخ ہوگی، ایک منسوخ ہوگی، ایک مطلق ہوگی، ایک مقید ہوگی، ایک عام ہوگی، خام ہوگی. ہاں ہماری عقل ٹکرا سکتی ہے، ہماری تحقیق میں اختلاف ہے، لیکن قرآن حدیث میں کبھی اختلاف نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو قرآن حدیث کے احترام کی اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور ائمہ کرام کی تعظیم و تکریم کی توفیق عطا فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی توہین یہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، لیکن ان کی تعظیم کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے ہم پکڑیں. کیوں؟ اس لیے کہ تقلید کا لفظ اتنا خطرناک ہے حدیث میں، واضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر. نہ اہلوں کے سامنے علم کی بات کرنا ایسے ہی ہے جیسا کہ خنزیر کے گردن میں قلادہ پہنا، اس معنی میں آیا ہے. اور حضرت
ابن مسعود کا یہ قول طبرانی میں علامہ البانی سے لے کر تمام لوگوں نے اس روایت کی توثیق کی. ابن مسعود کا یہ قول رضی اللہ عنہ لا يقلدن احدكم رجلا دينه ان آمن آمن وان كفر كفر. ہرگز تم میں سے کوئی دین کے معاملے میں کسی کی تقلید نہ کرے کہ اگر وہ ایمان لائے تو ایمان لائے یا کفر کرے تو کفر کرے، بلکہ ہمارے لیے کیا ہے، اسلام کے گلشن کے دو پھول، اسے یاد رکھو، اسلام کے گلشن کے، بولو، اسلام کے گلشن کے دو پھول، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. کیونکہ میں اسی ماحول سے نکل کر کے آیا ہوں اور ہماری زندگی اسی ماحول میں تھی، وہاں سے نکل کر آیا ہوں، اس لیے کچھ تلخیاں ہوں گی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. سوال آیا ہے کہ یہ سب سوال جو آئے نا اس کو روکیے، ٹائم کم ہے آج. آرگنس، یہ سب سوالات کے لیے دوسری مجلس. آرگنس ڈونیٹ کر سکتے ہیں کیا؟ اگر کوئی وصیت کر لی، وصیت کیا وصیت؟ آرگنس، کسی کی آنکھ، کڈنی وغیرہ مرنے کے بعد وصیت کرتے ہیں بہت سارے لوگ. یہ بھی ایک علمی سوال ہے، مختصر بات. نمبر 1، اگر کوئی آدمی وصیت کرتا ہے کہ میری کڈنی فلاں کو دی جائے اب زندہ، تو اس کے بارے میں ایک کتاب لکھی گئی ہے مدینے میں، اس کا نام ہے الجراحۃ الطبیہ، اور ہمارے استاذ مسجد نبی کے، شاید آپ کو یہ سعادت ملی یا نہ ملی، مسجد نبی کے بڑے مدرس ہیں، ان کے نام پہ بھیڑ لگتی ہے. میں نے زندگی میں اتنا مؤثر اور دل پذیر اور روح پرور درس میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. محمد مختار شنقیطی کو ان کو ایوارڈ ملا ہے مدینے کا اس کتاب پر کہ ایک آدمی کی کڈنی دوسرے کو دی جائے، ایک کی آنکھ دوسرے کو دی جائے. اس سلسلے میں جو میں نے پڑھا اس کا خلاصہ یہی ہے سبحان اللہ کہ نمبر 1، جس کو دے رہے ہیں وہ مسلمان ہو، کافر کو نہیں. کافر کو آپ نہ دے کر اس پر احسان کر رہے ہیں. آپ کہیے کیسے؟ کافر کو نہ دے کر احسان کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا زندہ رہے گا اتنا ہی اس کا شرک بھی، کفر بڑھے گا اور اس کا عذاب بھی بڑھے گا. تو اس کے اوپر رحم یہ ہے کہ اس کو نہ دیا جائے. واضح؟ سمجھ آئے کہ نہیں آیا؟ نمبر 1. نمبر 2، جس کو دیا جا رہا ہے واقعی اگر وہ زندہ ہے تو پہلے اس کی جان محفوظ ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ خود بیمار ہیں اور خود مرنے کے قریب ہیں اور آپ اپنی کڈنی دے رہے ہیں، نہیں. اور اگر صحت مند ہے تو آپ دیں. نمبر 2. نمبر 3، مرنے کے بعد اگر آپ دے رہے ہیں جس کو، تو یہ دیکھا جائے کہ جس کو دے رہے ہیں واقعتاً وہ صحت مند ہونے کے لائق ہے. ڈاکٹروں کی، اطباء کی تحقیق کے مطابق اس کے صحت مند ہونے کی علامتیں ظاہر ہیں، تب دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ دے دیں اور اس کے بعد میں وہ اس کی صحت کی کوئی امید ہو. نمبر 4، یہ ظاہر ہو کہ وہ نیک اور صالح بھی ہو، فسق و فجور نہ کرتا ہو، ظلم نہ کرتا ہو، معصیت نہ کرتا ہو، ڈکیتی نہ کرتا ہو، چوری نہ کرتا ہو. تو اس لیے ایسے لوگوں کو نہ دیا جائے. ان ضابطوں کے ساتھ دیا جائے گا جس کے اوپر اہل علم کا تقریباً اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن جو راجح قول ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اور خاص طور سے وہ جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنگ میں جاؤ تو بوڑھوں کو قتل مت کرو، عورتوں کو قتل مت کرو، بچوں کو قتل مت کرو، دھوکہ مت دو، آبادیوں میں آگ مت لگاؤ، الی آخرہ. جو تم سے جنگ کرے اس سے جنگ کرو، اور اگر کوئی دشمن تم سے جنگ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کو مت کاٹو، ان کے پاؤں کو مت کاٹو، ان کے اعضاء کو مت کاٹو، قطع برید مت کرو. تو اس حدیث سے بھی گویا کہ اس طرف اشارہ ہے کہ بلا ضرورت انسان کو یہ وصیت نہیں کرنی چاہیے کہ میں مر جاؤں تو فلاں کو یہ میرے جسم کا حصہ دیا جائے، الا یہ کہ وہ اضطراری حالت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے قوی دلیل یہی ہے کہ آپ کے ڈونیٹ کرنے سے اگر اس کی جان بچ جاتی ہے تو جس کسی نے ایک آدمی کی جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اور شریعت کا اصول ہے 2 چیزوں میں نقصان ہو تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہلکے نقصان کو برداشت کر لیا جائے. یہ شرعی اصول ہے. اخوف کیا ہے؟ اخف الضررین اہون البلیتین. تو اس کے تحت، اس ضابطے کے تحت الحمدللہ یہ اصول ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، تہجد کی نماز میں کیا قرآن موبائل میں قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں نماز کے دوران؟ تہجد کی نماز میں موبائل سے قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ چاہے موبائل سے پڑھیں یا مصحف سے پڑھیں، بس وہ ایسا ہو کہ آپ کا قبلہ جو ہے قبلہ ہو. ایسا نہ ہو کہ قبلہ متاثر ہو اور نماز کے اوپر زیادہ حرکات اگر نہ ہو. تو موبائل سے بھی یا تہجد کی نماز میں یا عام نفل نمازوں میں بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن زمانی پڑھنا افضل ہے. اور اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک غلام تھے، ان کا نام تھا زکوان، و مصحف سے پڑھتے تھے. تو اگر کہیں گے یہ انہی کی لخاص ہے تو اور بھی آثار ملتا ہے انس بن مالک سے. اور بعض صحابہ جب بوڑھے ہو گئے، ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تو وہ قرآن سے پڑھتے تھے. تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فرض نماز میں ثبوت نہیں ہے. اور فرض نماز میں اگر کوئی پڑھتا ہے، جس بعض سعودیہ میں
ایسا ہوا کہ لوگ فرض نماز میں قرآن سے پڑھنے لگے تو اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تراویح کی نماز میں اب نمازوں میں اگر حافظ صاحب مل جائیں جو مکمل حافظ ہوں اور ان کا اتقان ہو تو ان کو فوقیت دینا چاہیے بنسبت ان کے کہ کوئی دیکھ کے پڑھنے والا. تو لہذا انفرادی طور پر کوئی پڑھتا ہے گھر میں یا مسجد میں یا کہیں بھی موبائل سے دیکھ کے پڑھے یا مصحف سے دیکھ کے پڑھے اور آپ صحیح قرآن پڑھتے ہو، تب ایسا نہ ہو کہ ان کو عرب جو ہوتے ہیں ان کی تجوید اچھی ہوتی ہے، مخرج صحیح ہوتا ہے، لیکن عام طور سے ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہم لوگوں سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں. آپ جو یاد ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن جو یاد نہیں ہے وہ دیکھ کے بھی پڑھتے ہیں تو 10 غلطی ہوتی ہے. چنانچہ میں جب دمام خبر میں گیا، وہاں پہ ایک جاہل آدمی نماز پڑھا رہا تھا، معاف کیجیے گا ذرا سا تکلیف ہوتی اس لیے بولتے ہیں، وہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کمبخت اتنی غلطیاں کر رہا ہے کہ تب یہ چاہ رہی تھی اس کو دھکا دے دیں اور کہیں کہ میں نماز پڑھاتا ہوں. تو عرب ہو کر جب اتنی غلطی ہو رہی ہے کہ مجھ جیسا فقیر آدمی چاہ رہا تھا اس کو کھینچیں اور اسے ہٹا دیں اس کو اور مصلی میں لے لوں، لیکن میں مرتا کیا نہ کرتا. جب عرب ہو کر اتنی غلطی کر سکتے ہیں تو آپ اور ہم سے بھی بہت ہی غلطیاں ہوں گی. لہذا آپ انہی آیات کو پڑھیے تہجد کے اندر دیکھ کے جن کو آپ صحیح پڑھنا جانتے ہیں یا جن کو بھول گئے ہیں، لیکن وہ آیتیں جن کو آپ صحیح نہیں پڑھ سکتے یا جن میں غلطیوں کا زیادہ امکان ہے تو اس کو دیکھ کے پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ اسے جب غلطیاں ہوں گی غلطی ہونے سے معنی بھی بدل جاتا ہے. یا نہیں تو پہلے دن میں حافظ صاحب سے پڑھ کر کے صحیح کرا لیجئے، اس کے بعد وہ تب دیکھ کے پڑھیے. یہ سب ضابطہ کا خیال رکھنا ضروری ہے. انڈرسٹینڈ؟ چلیے جی شیخ سوال آیا ہے ایک، اگر کوئی لڑکی بھاگ کر جا کر شادی کرتی ہے پھر اس کے بعد اس کے اوپر شرعی حکم کیا رکھتا ہے؟ شرعی حکم یہی ہے کہ تمام علماء کے نزدیک، حنفیہ شافعیہ مالکیہ سب کے نزدیک ولی جو ہے ضروری ہے. یہاں پر ایک بہت بڑے مفتی ہیں احناف کے، قاضی سیف اللہ رحمانی، جب لڑکیوں کی بغاوت جب ہو رہی تھی اور اس وقت بھی ارتداد کا جو فتنہ ہے، مسلم لڑکیاں غیروں کے سے جا رہی ہیں، تو ایک تحریک برپا ہوئی تھی حیدرآباد کے ہمارے بھائیوں نے جو ریاض میں رہتے ہیں، تو ایک مختلف مکاتب فکر کو جمع کیا جائے. تو اس میں ہم لوگوں نے جو ایک مضمون لکھا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ بھائی ولی کے بغیر شادی نہیں ہوگی، یہ شرط ہے، اگر کوئی بغیر ولی کے شادی کرے گا تو اس کا نکاح باطل ہے. تو خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے حفظہ اللہ نے اپنے مسلک کی حفاظت کرتے ہوئے اتنی تائید کی کہ شادی کے لیے ولی ہونا ضروری ہے. یہ لفظ تو کہہ دیا نا، ضروری ہے. اب شرط کو لکھے نہ لکھے کہ ضروری ہے، تو یہ واجب کے درجے میں ہے. لیکن اختلاف اس میں ہے کہ اگر بغیر ولی کے شادی ہو گئی تو اس کا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، ہے نا. وہ ضروری سب کے نزدیک ہے، بغیر ولی کے شادی کرنا گناہ ہے، ضروری سب کے نزدیک ہے. لیکن اگر کسی لڑکی کی شادی بغیر ولی کے ہو گئی تو اس کا نکاح باطل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ احناف کہتے ہیں کہ گناہ ہوگا لیکن نکاح باطل نہیں ہوگا. اور جملہ محدثین اور فقہاء محدثین کا مسلک یہی ہے کہ اگر کسی عورت نے بغیر ولی کے شادی کر لی تو اس کا نکاح باطل ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ معلوم ہے آپ کو، لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں. ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل باطل باطل. آپ نے کہا 3 مرتبہ اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. صحیح ترغیب کی حدیث ہے، لا تزوج المرأة المرأة. ذرا مسئلہ بڑا حساس ہے، ذرا اطمینان سے سنیے اس کو. لا تزوج المرأة المرأة، عورت کی شادی نہیں کرا سکتی. لا تزوج المرأة نفسها، عورت اپنی بھی شادی نہیں کر سکتی. المرأة التي تزوج نفسها الزانیہ، جو عورت خود اپنی شادی کراتی ہے یعنی بغیر ولی کے، ایسی عورت زانیہ ہے. تو جس کو زنا کرنا ہے اور جس کو زنا کا گناہ اٹھانا ہے وہ بھاگ کر کے شادی کرے، اور جس کو پاک دامنی اختیار کرنی ہے ولی کے ساتھ شادی کرے. بات ختم ہو گئی. اس لیے احناف کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ولی کا لفظ نہیں آیا. بھائی ولی کا لفظ آنا ضروری ہے. اللہ نے کئی جگہ کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، نکاح کراؤ. تو یہ کراؤ آسمان سے فرشتہ کی نکاح کرائے گا؟ سنیے بھائی، نکاح کراؤ تم میں سے جو غیر شادی شدہ بچے بچیاں ہیں، تو کون کرائے گا؟ قبر سے ہمارے بزرگ آئیں گے کرانے، آسمان سے فرشتے آئیں گے. یہ خطاب کس کو ہے؟ کس کو ہے خطاب؟ اولیاء کو. اور اللہ نے کہا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت اگر مکمل ہو جائے، یعنی مان لی ایک طلاق دیا اور عدت مکمل ہو گئی، تو نئے مہر اور نئے نکاح کے ساتھ اپنے شوہر سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے، 1 اور 2 نکاح طلاق کی شکل میں. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کی عدت مکمل ہو جائے
اور ان کا شوہر نئے نکاح کے ساتھ یا عدت مکمل ہونے سے پہلے وہ رجوع کرنا چاہے تو تم مت روکو. تو مت روکو یہ خطاب کس کو ہے؟ اولیاء کو ہے. اس لیے معقل بن یسار جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بہن تھی، جب ان کی شادی کسی مرد سے اس صحابی سے ہوئی اور اس نے جو ہے طلاق دے دیا اور عدت گزرنے سے پہلے یا گزرنے کے بعد اس نے رجوع کرنا چاہا، تو حضرت معقل بن یسار کو بہت غصہ آیا تو اللہ نے آیت نازل کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث دونوں سے اور صحابہ کے فتووں سے اور امت کے تعامل سے یہ ثابت ہے کہ نکاح کے لیے ولی ہونا ضروری ہے. اس لیے اس دور میں بڑے بڑے علماء احناف نے امت کی مصلحت کو دیکھ کر، آپ بعد میں آئیے ہم آپ کو بتائیں گے کتاب، انہوں نے یہی فتویٰ دیا کہ اس دور میں بالخصوص جب لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، ہمیں اپنے مسلک کی حفاظت کے مقابلے میں ہمیں دین کی حفاظت کرنی ہے. اس لیے مسلک کی حفاظت سے زیادہ دین کی حفاظت ضروری ہے. اس کی خاطر یہ ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ جو عورت بغیر ولی کے شادی کرتی ہے، بھاگ کے شادی کرتی ہے، اس کی شادی نہیں ہوگی، زنا ہے. اور اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ زنا بالشبہ ہوگا، اس کی نسبت باپ کی طرف نہیں ہوگی. نمبر 3، وہ عورت فوراً جدائیگی ڈال لے اور عدت گزارنے کے بعد ایک استبراء رحم کے بعد اگر حمل نہیں ہے تو پھر نئے نکاح اور مہر کے ساتھ دوبارہ ولی کے ساتھ اس مرد سے شادی کرے. ایسی سزائیں میں بھگتا ہوں اور ایسے کیسز میرے ساتھ ہوئے ہیں. اس کے لیے میں بہت سارے پاپڑ بیلا ہوں، اگر ان واقعات کو بیان کروں گا تو آپ کے پاس سننے کا وقت نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بغیر ولی کے شادی ہو یہ شادی نہیں، بربادی ہے، یہ زنا ہے، یہ فحاشی ہے، بے حیائی ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ طاغوت کا راستہ ہے، یہ فتنے کا راستہ ہے. عورت کے لیے بغیر عورت کے مرد کی شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جس طرح نماز بغیر قیام کے نہیں ہو سکتی. آپ کہیں گے ہم بیٹھ کے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نامکمل ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، جس طرح نماز بغیر قیام کے نہیں ہو سکتی، اس لیے عورت کو سہارا دینے کے لیے مرد کا ہونا ضروری ہے. اللہ جی شیخ، آخری سوال ہے، اس کے بعد اختتام انشاءاللہ. آخری سوال یہ ہے کہ خطبہ اور سیاستدان لوگ ممبروں پہ کھڑ کر، اسٹیجوں پہ کھڑ کر جو دوسرے فرقوں کے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں لوگوں کے بارے میں بولتے ہیں، کہ یہ بھی غیبت کے اندر آ جائے گا؟ آپ کسی سیاستداں کی بات نہ لیں. سیاستداں بیچارے تو وہ اپنی سیاسی بات کرتے ہیں، ان کو ملک و ملت کے مسائل یا اپنے عہدے اور منصب کی بات ہوتی ہے، لیکن مسلک کی بات سیاستداں نہیں کرتے. ہم جیسے مجرمین کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں، دعات کرتے ہیں. تو یہ بلا ضرورت کسی کے عیب کو کسی کی کہ اچھالنا جائز نہیں ہے، لیکن کسی فتنے اور برائی سے بچانے کے لیے نام لینا ضروری ہے. اچھا سوال کیا، کیونکہ آپ طالب علم سے سوال کرتے ہیں. میں مسلم شریف کا حوالہ دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک جو امام حنیفہ کے شاگرد تھے، کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ میری مدد امام حنیفہ سے نہیں کرتا، لولا ان اللہ عننی بی ابی حنیفہ وبی سفیانین لکنت کسائر الناس. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر اللہ میری مدد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں کرتا اور سفیان ثوری اور سفیان بن سعید سے نہیں کرتا، میں عام لوگوں کی طرف ہوتا. تو میں ابھی کس مسئلے کا جواب دے رہا تھا معذرت کے ساتھ؟ ہاں، غیبت ہے یا نہیں. تو اس سلسلے میں یہ حضرت عبداللہ بن مبارک اور دوسرے تمام علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، یعنی بیان ہے کہ کسی کے فتنے سے آگاہ کرنے کے لیے اور کسی کی برائی سے آگاہ کرنے کے لیے اس کا نام لے کر بھی بیان کرنا ضروری ہے. اور عبداللہ بن مبارک کے بارے میں مسلم شریف کے مقدمے میں یہ روایت ہے، میں بھول جاتا ہوں، جلدی یاد دلایا کیجیے. منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا دعو حدیث عمر بن ثابت فإنه كان يسب السلف. عمر بن ثابت کی حدیث مت لو، چھوڑ دو، اس کی حدیث مت لو. نام لے کے کہا منبر پر، وہ بھی مسلم شریف میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سلف کو گالیاں دیتا ہے، صحابہ و تابعین کو گالی دیتا ہے. اچھی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اجازت مانگی. آپ نے فرمایا اجازت دے دو، لیکن آپ نے فرمایا یہ بہت فبئس ابن العشیرہ او اخو العشیرہ، یہ بہت برے خاندان کا بیٹا، بہت برے خاندان کا بھائی ہے. آپ نے وہاں کیوں؟ فتنے سے آگاہ کرنا تھا. آپ سے کہا گیا کہ آپ نے کیوں ان کے بارے میں ایسی بات کہی؟ جب گفتگو کیا آپ نے اس کے ساتھ تو نرمی سے بات کیا، تو آپ نے فرمایا کہ
ان من شر الناس من ترکہ الناس او ودعہ الناس اتقاء فحش، یہ حدیث بخاری میں نے پڑھا ہے. سب سے بدترین آدمی وہ ہے جس کی برائی سے بچنے کے لیے لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں. تو اس لیے میں نے اس کے اندر نرمی کی، لیکن یہ آدمی بہت خراب ہے. تو کسی کے فتنے سے آگاہ کرنے کے لیے بیان کرنا ضروری ہے. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، ایک آدمی عبادت کرتا ہے اور دوسرا آدمی ایسا ہے جو اہل بدعت پر کلام کرتا ہے کہ یہ بدعتی ہے، اس کی حدیث مت لو، اس کی حدیث مت لو، اس کی حدیث، یہ اچھا آدمی نہیں ہے. فضیلت کس کی ہے؟ منفع نے کہا اس کی. امام احمد بن حنبل نے فرمایا اس کی فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ عبادت اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے، لیکن اہل بدعت پر کلام کر کے لوگوں کو اس کے فتنے سے آگاہ کرتا ہے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. ایک اور مثال لیجئے، یحییٰ بن معین جو ہے امام بخاری کے استاد ہیں. کن کے استاد؟ جب ان کی موت کا وقت آیا تو رو رہے ہیں، لوگ آئے ان کے پاس ملنے کے لیے. تو پوچھا کہ میرے بارے میں تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا عیب ہے یحییٰ بن معین آپ کے اندر، توبہ کر لو. وہ کہا کیا؟ کہ آپ کہتے تھے فلاں آدمی سچا ہے، فلاں آدمی جھوٹا ہے، فلاں کی حدیث لو، فلاں کی حدیث مت لو. کہیں جن کی آپ نے غیبت کی ہے یہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے کہ یہ اس نے یحییٰ بن معین نے میری بڑی شکایت کی، بڑی غیبت کی ہے. کیا جواب دو گے؟ سوال سمجھ گئے؟ یحییٰ بن معین نے موت کے وقت میں یہ جواب دیا، ہؤلاء خصمی احب الی من ان یکون خصمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن اگر یہ لوگ میرے خلاف شکایت کریں اور اللہ کے دربار میں ہمارا مقدمہ دائر کریں، یہ ہمارے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول میرے خلاف شکایت کریں کہ یحییٰ بن معین کو معلوم تھا کہ یہ آدمی دجال ہے، یہ کذاب ہے، یہ فتنہ پرور ہے، یہ حدیث رسول میں خیانت کرتا ہے. اگر میں نہیں بتاؤں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری شکایت اللہ کے دربار میں کریں گے. لہذا یہ شکایت کریں، ان کی شکایت ہمیں پسند ہے، لیکن میری شکایت رسول اللہ کریں کہ یحییٰ بن معین نے دیکھا کہ میری حدیث میں خیانت ہو رہی تھی، دجل و فریب ہو رہا تھا، تلبیس کاری ہو رہی تھی، پیمند کاری ہو رہی تھی، لیکن اس نے میری حدیث کی حفاظت کے لیے ان راویوں پر کلام نہیں کیا. اس لیے بعض محدثین کہا کرتے تھے کہ مدینے میں ایک حدیث 1 انچ کی ہوتی تھی. انچ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ انچ 1 انچ کی حدیث ہوتی تھی، کوفہ بصرہ جاتے جاتے 1 مالش کی ہو جاتی. تو ظاہر سی بات حدیثیں گڑھی گئی. تو اگر ہم ان راویوں پر کلام نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ اس لیے علماء کا اتفاق ہے کہ 6 جگہوں پر غیبت کرنا جائز ہے. یاد کر لیجیے، 6 جگہوں پر غیبت کرنا. اور کہیں ضروری ہے، آپ کہتے ہیں غیبت، ایک آدمی کی شادی ہو رہی ہے اور کہا کہ میرے بچے کے پاس فلاں لڑکی کا پیغام آیا ہے، یا کوئی کہے کہ نہیں فلاں لڑکا ہے پیغام آیا ہے میری بیٹی کے لیے، کیسا ہے؟ آپ نے کہا اچھا ہے، آپ نے نہیں بتایا، آپ کو گناہ ہوگا. بتانا ضروری ہے. اس لیے حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہے جب میری عدت گزر گئی تو میرے پاس 2 آدمی کا پیغام آیا ہے، ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کا پیغام آیا اور ایک ابو جہم کا پیغام آیا. شادی کا پیغام، ادارہ پیام نکاح سمجھتے ہیں، ابھی کھلا گیا، ابھی بہت آہستہ سے پھیل رہا ہے. آپ لوگ تعاون کرو اس میں، ہمارے کچھ بھائیوں نے شروع کیا ہے. تو کہا کہ معاویہ سے شادی مت کرو، اما معاویہ فسعلوک، وہ محتاج آدمی قلاش ہے، اس کے بعد پیسہ نہیں ہے، اس سے شادی مت کرو. یہ کون کہا؟ آپ نے فرمایا اے فاطمہ بنت قیس، معاویہ سے شادی مت کرو اس لیے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے. اس کا مطلب شادی کے لیے مال کا ہونا بھی ضروری ہے کہ کفالت کر سکے. اور ابو جہم سے بھی شادی مت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لاٹھی اپنے گردن سے کبھی ہٹاتا ہی نہیں ہے، بڑا مرکھاہا ہے. سمجھتے ہیں بہار میں جو بیل مارتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ مرکھاہا، یعنی ہمیشہ مارتا ہے بیوی کو، اس لیے اس سے بھی شادی مت کرو. آپ نے نام لے کے کوئی غیبت کی بھائی؟ فتنے سے اس آگاہ کرنا ضروری تھا، ہے نا. کہا کہ تم شادی اسامہ سے کرو. کہا کہ جب میں نے اسامہ بن زید سے شادی کی اللہ نے اتنی برکت دی کہ لوگ رش کرتے تھے کاش کہ ہم کو بھی، عورتیں رش کرتی تھی کاش کہ ہم کو بھی ایسا شوہر مل جاتا. تو کبھی کبھی فتنے سے آگاہ کرنے کے لیے، امت کو متنبہ کرنے کے لیے ضروری ہے. اس لیے یہ شعر میں پڑھ دیتا ہوں، سن لیجیے. وَالذَّمُّ لَيْسَ بِغِيبَةٍ فِي سِتَّةٍ مُتَظَلِّمٍ وَمُعَرِّفٍ وَمُحَذِّرٍ وَلِمُظْهِرٍ فِسْقًا وَمُسْتَفْتٍ مَنْ طلب الإعانة في إزالة المنكر. آپ کو نہیں تھے 1 منٹ میں بھی یہ شعر سن لیا، اور میں اس شعر کو یاد کرنے کے لیے مجھے زمانہ لگ گیا. بھولتا تھا یاد کرتا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، بھولتا تھا، پھر میں اسے پوچھتا تھا ارے ایک مصرع یاد ہے، دوسرا مصرع یاد ہے، وہ یاد دلاتا تھا. میں نے کافی محنت کر کے یہ شعر یاد کیا ہے طالب علم کے زمانے میں، کیوں حافظہ میرا بہت کمزور ہے. وَالذَّمُّ لَيْسَ بِغِيبَةٍ فِي سِتَّةٍ، 6 جگہوں پر غیبت کرنا غیبت نہیں ہے.
متظلم جس پر ظلم ہو رہا ہو، مظلوم ظالم کی غیبت کرے گا، لا يحب اللہ الجار بالسوء من القول الا من ظلم، نمبر ایک ومعرفی تعریف کرنے کے لیے، جیسے اعمش، جیسے سلیمان بن مہران الکاہلی، کوئی نہیں سمجھے گا تو کہیں گے الاعمش، وہ اندھا آدمی تھا۔ عبد الرحمن بن ہرمز، کوئی نہیں سمجھے گا العارج، لنگڑا، بتانے کے لیے۔ ہمارے یہاں ایک اسلام تھے، اسلام کئی تھے، لنگڑا اسلام، تب اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور محذری، نمبر 3 اس کے فتنے سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ولمظہرین متظلم معرف ومحذری ولمظہر فسقا، کوئی فاسق اور فاجر ہے اس کے فسق کو بیان کرنے کے لیے۔ ومستفتی مان، فتویٰ پوچھنے کے لیے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سفیان کی بیوی آئی، کہا میرا شوہر بخیل نمبر 1 ہے۔ میرا شوہر کیا ہے؟ اگر آپ کے بارے میں کہیں تمہاری شادی تو نہیں ہوئی، تم شادی کرو اور تم خرچہ کم کرو گے، اور تمہاری بیوی آ کر کے فتویٰ پوچھے کہ نہیں یہ جو میرا شوہر ہے سیف جو ہے اذان تو دیتا بڑی اچھی لیکن مال خرچ نہیں کرتا، یہ بخیل نمبر 1 مخچوس ہے، تو جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے ان ابا سفیان رجل شحیح، بڑا بخیل ہے، کیا میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے خرچہ کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے کہا خذی ما یکفیک ولدک بالمعروف، اتنا لے لو جس سے تمہاری اور تمہارے بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے، یعنی 10,000 سے ضرورت پوری ہوتی ہے تو 50,000 خرچہ مت کرو۔ تو یہاں پر شکایت ہوئی تو اللہ کے نبی نے ان کی مذمت بیان نہیں کی۔ طلب الاعانۃ فی ازالۃ منکری، اور کوئی بڑا منکر ہو، بہت بڑی کوئی فسق و فجور والا آدمی آ گیا، منکر کوئی ہو، اس منکر کو روکنے کے لیے بھی بتانا پڑے گا کہ یہ آدمی فنا فنا خرابی میں مبتلا ہے، اس سے ہوشیار رہیے۔ جیسے ابھی اس وقت بارکس کے علاقے میں منکرین حدیث پیدا ہو گئے ہیں مثال کے طور پر، اور میں جانتا ہوں کہ ابھی 2 دن پہلے ایسے تکفیری لوگ پیدا ہو گئے جو الحدیث مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی کل کی رپورٹ ہے، میرے پاس ریکارڈنگ ہے، ابھی میرے پاس آئی نہیں لکھا ہے کہ ابن تیمیہ لا جزاہ اللہ ان کو کوئی بدلہ نہ دے، ابن قیم ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت، ایسے لوگ اہل حدیث مسجدوں کے اوپر قابض تھے، بڑی مشکل سے ان کو ہٹایا گیا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ان کمبختوں کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا، کیسے آگاہ ہوں گے لوگ؟ تو اس لیے ڈاکٹر کے پاس آنا پڑے گا آپ کو، نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان۔ تو پیٹ کے درد کے لیے 10 ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے ہم جیسے علماء سے اگر نہیں تو بڑے علماء کے پاس جائیے، اور نہیں تو انشاءاللہ ہم جیسے چھوٹے طالب علم بھی انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہے خدمت انجام دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سینے کو کینے سے پاک صاف کرے، اور ہمیں صحابہ اور سلف صالحین کے منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کے احترام و تعظیم کی توفیق دے، اور ان ائمہ کرام کے درجات کو بلند فرمائے جنہوں نے علم دین کی خدمت کی ہے، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، اور جو ان کی طرف غلط منسوب مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جس طرح اللہ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں جمع فرمائے علی سرر متقابلین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔